ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جو ہے اپنے چیپٹر کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ اس میں مصنف بتا رہے ہیں اذا اخرج المقدار الواجب من الماء صارت البئر طاہرۃ۔ اذا اخرج المقدار الواجب، جتنا پانی نکالنا واجب تھا اتنا پانی اگر نکال لیا گیا۔ مقدار کا مطلب ہوتا ہے اماؤنٹ۔ جتنا پانی نکالنا ضروری تھا، واجب مطلب ضروری، جتنا پانی نکالنا ضروری تھا اتنا پانی اذا اخرجا اگر نکال لیا گیا تو صارت البئر کنواں ہو جائے گا طاہرۃ پاک ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اگر بلی وغیرہ گر گئی تو اس میں کتنا نکالنا ہے، 20 بالٹی پانی نکالنا ہے، تو 20 بالٹی پانی نکالنے کے بعد وہ کنواں کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ پھر ناپاک حکم اس کنویں پر نہیں لگایا جائے گا۔ اذا اخرج المقدار الواجب، اگر مقدار واجب مطلب جتنا پانی نکالنا ضروری تھا اتنا پانی اگر نکال لیا گیا، صارت البئر تو وہ کنواں ہو جائے گا طاہرۃ پاک ہو جائے گا۔ اذا اگر اخرجا نکال لیا گیا المقدار الواجب ضروری مقدار من الماء پانی سے، مطلب جتنا پانی ضروری تھا اتنا پانی اگر نکال لیا گیا تو صارت البئر طاہرۃ تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح طہور الرشاء والدلو وید الشخص الذی قام باخراج الماء، وقد اسی طرح طہور الرشاء صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا۔ الرشاء مطلب ہوتا ہے رسی کو بھی پاک کیا جائے گا، یا تو وہ رسی خود پاک ہو جائے گی، والدلو اسی طرح وہ بالٹی بھی پاک ہو جائے گی، یا تو اس بالٹی کو پاک کیا جائے گا۔ وید الشخص اور پھر جو پانی نکالنا تھا اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ الذی قام باخراج الماء، جو پانی نکالنے کے لیے کھڑا تھا اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ مطلب جیسے کہ اگر بلی کنویں میں گر گئی تھی تو کنویں سے 20 بالٹی پانی نکالنا ہے، تو پانی نکالنے کے بعد 20 بالٹی پانی نکالنے کے بعد جس رسی سے وہ پانی نکالنا تھا وہ رسی بھی پاک ہو جائے گی، اور جس بالٹی سے پانی نکالا تھا وہ بالٹی بھی پاک ہو جائے گی، اور جو شخص اپنے ہاتھوں سے پانی نکال رہا تھا اس شخص کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ لا تکون البئر نجسۃ، اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اذا وقع فیہا الروث، اگر اس میں گھوڑے کا یا تو گدھے کا یا تو کھچر کا ٹوائلٹ، روث مانے ٹوائلٹ، کس کا ٹوائلٹ، گدھے کا، کھچر کا یا تو گھوڑے کا، گدھے کا، کھچر کا، گھوڑے کا، ان میں سے کسی کا بھی ٹوائلٹ جس کو روث کہتے ہیں، اگر وہ کنویں میں گر جاتے ہیں تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح والبعر، اگر کنویں میں بکری کا، بعر بولے تو بکری کا، اونٹ کا اور جو ہرن ہوتا ہے اس کے ٹوائلٹ کو بعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح روث گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، اسی طرح بعر بولے تو مانے ٹوائلٹ ہی، کس کا ٹوائلٹ ہے، لیکن وہ اونٹ کا، بکری کا اور ڈیئر کا مطلب ہرن کا، اس کے ٹوائلٹ کو بعر کہتے ہیں۔ اس کے بھی بعر کے کنویں میں گرنے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ والخصی، خصی بولے تو گائے اور بھینس، وہ دونوں کے ٹوائلٹ کو خصی کہتے ہیں، تو ان کے ٹوائلٹ گرنے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن الا ان تکون کثیرۃ، لیکن یہ جو ٹوائلٹ ہے، روث ہے، بعر ہے، خصی ہے، اگر یہ بہت زیادہ ہے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہ زیادتی ہم کو کیسے معلوم ہوگی، بحیث اس طریقے سے زیادہ ہو کہ لا تخلو، خالی نہیں ہوتا ہے، دلو، کوئی بھی بالٹی خالی نہیں ہوتا ہے، ان بعرتین، یہ ٹوائلٹ سے، فتصیر البئر نجسۃ، تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ مطلب اگر 2-3 ٹوائلٹ گرا ہے، جیسے کہ گائے کا، بھینس کا یا تو بکری کا تھوڑا تھوڑا گرا ہے، اور وہ جب بالٹی سے پانی نکالتے ہیں تو بالٹی میں ایک بھی ٹوائلٹ نہیں آتا ہے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارا ٹوائلٹ گرا ہے اور جب بھی اس میں پانی نکالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، ہر ایک بالٹی میں جب بھی ہم پانی نکالتے ہیں
ہر ایک بالٹی میں تھوڑا تھوڑا ٹوائلٹ آتا ہے، تو اگر ہر بالٹی میں ٹوائلٹ آ رہا ہے تو ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہر ایک بالٹی میں نہیں آ رہا، مطلب جیسے کہ اگر ہم 100 بالٹی پانی نکالے، اس میں سے 20 بالٹی میں ٹوائلٹ آیا اور 80 بالٹی میں ٹوائلٹ نہیں آیا، تو وہ جو کنواں ہے ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا۔ لیکن اس کے ڈائریکٹ اپوزٹ، اگر 80 بالٹی میں ٹوائلٹ آتا ہے اور 20 بالٹی میں ٹوائلٹ نہیں آتا تو وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے جو ٹوائلٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 80 بالٹی میں ٹوائلٹ زیادہ آئے گا اور صرف 20 بالٹی میں ٹوائلٹ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر صرف 20 بالٹی میں ٹوائلٹ آتا ہے اور 80 بالٹی میں ٹوائلٹ نہیں آتا ہے تو کنواں پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتا ہے، اسی طرح لا یکون ماء البیر نجسا، اسی طرح کنویں کے پانی ناپاک نہیں ہوگا اذا وقع فی خرو حمام او خرو عصفور۔ حمام بولے تو کبوتر، خر بولے تو ٹوائلٹ، کبوتر کا ٹوائلٹ، یہ عصفور بولے تو چڑیا، کسی چڑیے کا ٹوائلٹ یا تو کبوتر کا ٹوائلٹ کنویں میں گر گیا تو وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ کنواں پاک ہی رہے گا۔ کہتا اسی طرح لا یکون ماء البیر نجسا، کنویں کا پانی نجس نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا اذا وقع فیہا، اگر اس کنویں میں گر گیا خرو حمام، ایک کبوتر کا ٹوائلٹ، اور خرو عصفور یا دو کسی چڑیے کا ٹوائلٹ گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اذا مات فی البیر حیوان، اگر کوئی جانور کنویں میں مر گیا، وانتفخ، اور اس میں گرنے کے بعد وہ پھول گیا، ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا، لیکن یہ نہیں معلوم ہے، ولا یدری نہیں معلوم ہے، متی وقع الحیوان فیہا، کہ اس کنویں میں یہ جانور کب گرا، کب واقع ہوا، کسی کو معلوم نہیں ہو تو حکم بنجاست البیر من 3 ایام و لیالہا، اگر 3 دن اور 3 دن سے زیادہ، 3 دن یا 3 رات سے زیادہ اگر اس میں پڑا ہے تو وہ کنواں ناپاک کا حکم لگایا جائے گا۔ فتقضی صلوات هذه الايام، تو ان 3 دنوں کے نمازوں کو قضا کیا جائے گا۔ ان توضی بمائہا، اگر اس کنویں کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا گیا تھا تو، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار بھی اس کا معنی دیکھیں گے، اذا مات فی البیر حیوان، اگر کنویں میں کوئی جانور مر گیا، وانتفخ فیہا، اور اس میں پھول پھٹ گیا، ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جانور کنویں میں کب واقع ہوا، کب گرا، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو حکم بنجاست البیر، تو یہ کنویں کو ناپاکی کا حکم دیا جائے گا، من 3 ایام و لیالہا، 3 دن اور 3 رات سے۔ فتقضی صلوات هذه الايام، تو ان 3 دنوں کی نمازوں کو قضا کیا جائے گا۔ ان توضی بمائہا، اگر اس کنویں کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا تھا تو کیا کرنا پڑے گا، وضو دوبارہ کر کے نمازوں کو قضا کیا جائے گا اور پھر سے نماز ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پھر آپ لوگوں کا CCE یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جتنی بھی تعریف میں پڑھایا ہوں وہ ساری تعریف اچھی طرح پڑھ کے آنا ہے۔ کتاب الطہارہ اور احکام میاہ الآباری، اور کتاب الطہارہ اچھی طرح پڑھنا ہے، اس میں سے کوشچن ہوگا، جو لوگ کوشچن کا آنسر دیں گے انہی کا CCE ایکسیپٹ ہوگا، انہی کو CCE مارکس ملے گا، اور لوگوں کو CCE مارکس نہیں ملے گا۔ جن لوگوں کو CCE مارکس چاہیے وہ لوگ کتاب الطہارہ اور پھر احکام میاہ الآباری اچھی طرح پڑھنا ہے اور مجھ کو سنانا بھی ہے۔ میں کوشچن کروں گا تو کوشچن کا آنسر دیں گے تو CCE کا مارکس بھی مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔